زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو اپنے نہیں رہتے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ مشورہ بہت سستا ہے، 1 سے مانگو 10 لوگ دیں گے، مدد بہت مہنگی، 10 سے مانگو تو کوئی ایک بھی نہیں دے گا۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بنتے بنتے بڑا وقت لگ جاتا ہے، بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر و تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بنانے کے گر ہیں۔ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائے تو ہر احمق شہسوار کہلائے گا۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے، عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا، لیکن یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات نہ کرو۔ نمبر 2، اپنے دوست کی غصے میں کہی گئی بات دل پر مت لو۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا، دل سے اتر جانا۔ اصل کامیابی کا ہر راستہ نماز سے ہو کر گزرتا ہے، کیونکہ نماز سے ہی حقیقی کامیابی مل سکتی ہے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی آپ کا ہو۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہتر سینیٹائزر ہے، جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ آپ فرشتہ بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا، اتنی مشکل کیوں ہو؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ کس کس کو راضی کرو گی؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حسن کی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں مصیبتوں سے پاک ہو جائے گی۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔
اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دو۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتی ہیں۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے، سب کی مشکلات ختم فرما۔ درود شریف واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ منافق لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ کڑوا سچ، کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کے ساتھ ہی آپ سب کا شکریہ۔